ٹیپو سلطان کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا۔ آپ بنگلور، ہندوستان میں 20 نومبر 1750 عیسوی میں حیدر علی کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سلطان حیدر علی نے جنوبی ہند میں 50 سال انگریزوں کو بزور طاقت روکے رکھا اور کئی بار انگریز افواج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حیدر علی نے ٹیپو سلطان کی تعلیم پر خاص توجہ دی اور فوج اور سیاسی امور میں اسے نوعمری میں ہی شامل کیا۔ 17 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان کو اہم سفارتی اور فوجی امور پر آزادانہ اختیار دے دیا۔ اسے اپنے والد حیدر علی، جو جنوبی بھارت کے سب سے طاقتور حکمران تھے، ان کا دایاں ہاتھ سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے برطانوی سامراج کے خلاف ایک مضبوط مزاحمت فراہم کی اور برصغیر کے لوگوں کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کرانے کے لیے سنجیدہ و عملی اقدامات کیے۔ آپ نے فوجی اصلاحات نافذ کیں، صنعت و تجارت کو فروغ دیا اور انتظامیہ کو ازسر نو منظم کیا۔ سلطان کو اس بات سے اتفاق تھا کہ برصغیر کے لوگوں کا پہلا مسئلہ برطانوی اخراج ہے۔ نظام اور مرہٹوں نے ٹیپو کی طاقت کو اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھا اور انگریزوں سے اتحاد کر لیا۔ ٹیپو سلطان نے ترکی، ایران، افغانستان اور فرانس سے مدد حاصل کرنے کی کوششیں کیں، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ میسور کی آخری جنگ کے دوران جب سرنگا پٹم کی شکست یقینی ہو چکی تھی، ٹیپو نے محاصرہ کرنے والے انگریزوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی اور قلعے کو اندر سے بند کروا دیا، لیکن غدار ساتھیوں نے دشمن کے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور قلعے کے میدان میں زبردست جنگ چھڑ گئی۔ بارود کے ذخیرے میں آگ لگ جانے کے باعث مزاحمت کمزور ہو گئی۔ اس موقع پر ایک فرانسیسی افسر نے ٹیپو سلطان کو بھاگنے کا اور اپنی جان بچانے کا مشورہ دیا، مگر ٹیپو سلطان ہرگز راضی نہ ہوئے۔ 4 مئی 1799 عیسوی میں میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کی زندگی ایک سچے مسلمان کی زندگی تھی۔ وہ مذہبی تعصب سے پاک تھے، یہی وجہ تھی کہ غیر مسلم ان کی فوج اور ریاست میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ ٹیپو سلطان نے اپنی مملکت کو مملکت خدا داد کا نام دیا۔ حکمران ہونے کے باوجود خود کو عام آدمی سمجھتے تھے۔ آپ کو عربی، فارسی، اردو، فرانسیسی اور انگریزی سمیت کئی زبانوں پر دسترس حاصل تھی۔ آپ مطالعے کے بہت شوقین تھے اور ذاتی کتب خانے کے مالک تھے، جس میں کتابوں کی تعداد کم و بیش 20,000 بیان کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ سائنسی علوم میں بھی خاصی دلچسپی رکھتے تھے۔ ہر جنگ میں اپنی افواج کے شانہ بشانہ رہنے والے ٹیپو سلطان اپنے زمانے کے تمام فنون سپاہی سے واقف تھے۔ اپنی افواج کو پیادہ فوج کی بجائے سواروں اور توپ خانے کی شکل میں زیادہ منظم کیا۔ میسور کی چوتھی جنگ، جو سرنگا پٹم میں لڑی گئی، جس میں ٹیپو سلطان نے کئی روز قلعہ بند ہو کر مقابلہ کیا، مگر سلطان کی فوج کے 2 غداروں میر صادق اور پورنیا نے اندرون خانہ انگریزوں سے ساز باز کر لی تھی۔ میر صادق نے انگریزوں کو سرنگا پٹم کے قلعے کا نقشہ فراہم کیا اور پورنیا اپنے دستوں کو تنخواہ دینے کے بہانے پیچھے لے گیا۔ شیر میسور کہلانے والے ٹیپو سلطان نے داد شجاعت دیتے ہوئے کئی انگریزوں کو جہنم واصل کیا اور سرنگا پٹم کے قلعے کے دروازے پر جام شہادت نوش کیا۔ ٹیپو کی عظمت کو تاریخ کبھی فراموش نہ کر سکے گی۔ وہ مذہب ملت اور آزادی کے لیے آخری دم تک لڑتا رہا، یہاں تک کہ اس مقصد کی راہ میں شہید ہو گیا۔
پورے ہندوستان میں سلطنت خداداد کے حکمران حیدر علی اور ٹیپو سلطان ہی کو اولیت حاصل رہی۔ اس پورے ملک میں بحری طاقت کا استعمال کیا اور اس کی اہمیت کو سمجھا گیا۔ اسی وجہ سے سلطان ٹیپو نے قدرتی بندرگاہوں میں نہ صرف توسیع کروائی بلکہ ساحلوں پر حفاظتی انتظامات بھی کیے۔ سلطان نے اپنی زندگی میں اور نگرانی میں 20 بڑے اور 32 چھوٹے جہاز تیار کروائے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد جب ان کا جنازہ جس سڑک سے گزرتا تھا دونوں طرف لوگوں کی بھیڑ تھی۔ لوگ زمین پر لیٹ کر جنازے کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، زور زور سے رو رہے تھے۔ انہیں لال باغ میں ان کے والد حیدر علی کی قبر کے ساتھ ہی دفنایا گیا ہے۔